ضروری مسائل حج سلسلہ نمبر 2 حج اور حیض و نفاس والی عورتیں۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ اس میں تقریباً 30 سے زیادہ مختلف صورتوں میں پیدا ہونے والے سوالات اور مسائل کے حل احادیث مبارکہ امہات المومنین اور صحابیات کی زندگی کے واقعات سے اخذ کر کے آسان وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بار ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے، پھر جس وقت جو مسئلہ درپیش آئے اس خاص سوال کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو چیپٹر کو کلک کر کے مخصوص کلپ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس طرح وقت کی بچت ہو جائے گی، مکمل ویڈیو بھی نہیں دیکھنی پڑے گی اور بر وقت آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج و عمرہ کے سفر میں خواتین کو بہت سے استثنائی مسائل پیش آتے ہیں جن کا حل ان کے علم میں ہونا از حد ضروری ہے۔ اس ضمن میں بار بار کیے جانے والے عمومی سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا حیض و نفاس والی عورت بھی حج و عمرہ کا احرام باندھے گی؟ اگر باندھے گی تو کہاں سے؟ جواب، جی ہاں، اگر حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنے کا وقت آ گیا ہے اور کوئی خاتون اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ بھی احرام ضرور بالضرور باندھے گی۔ واضح رہے، احرام باندھنے سے مراد نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہے، جس کے بعد وہ احرام کی پابندیوں میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ عورتوں کے لیے ظاہری احرام اس کا اپنا لباس ہی ہے۔ عمرہ کے لیے احرام کا وقت گھر سے روانگی کے وقت یا ایئرپورٹ پر یا آخری صورت میقات سے پہلے ہے، جبکہ حج تمتع کے لیے 8 ذی الحجہ کو مکہ سے منا روانگی کے وقت ہے۔ سوال نمبر 2، کیا احرام باندھتے وقت حائضہ بھی غسل کرے گی؟ جواب، احرام باندھتے وقت حائضہ کے لیے بھی غسل کرنا افضل اور مستحب ہے، اگرچہ یہ غسل نظافت ہوگا، غسل طہارت نہیں، لیکن اگر بیماری کا اندیشہ ہو تو غسل نہ کرے۔ سوال نمبر 3، حالت حیض میں عورت احرام باندھ کر کون سے ارکان ادا کرے گی اور کن ارکان سے رکی رہے گی؟ جواب، اگر عمرہ کا احرام حالت حیض میں باندھا ہے تو عمرہ کے ارکان میں سے صرف احرام یعنی نیت اور تلبیہ ادا کرے گی اور پاک ہونے کا انتظار کرے گی، اور دیگر ارکان یعنی طواف، سعی اور قصر بعد ازاں کرنے ہوں گے، لیکن خیال رہے کہ پاک ہونے تک کے دورانیے میں احرام کی تمام پابندیاں عورت پر باقی رہیں گی، احتیاط لازم رہے۔ سوال نمبر 4، حائضہ کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جواب، حائضہ کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ طواف نماز کی طرح ہے اور طہارت اس کی ادائیگی کی لازمی شرط ہے۔ دوسری وجہ، طواف مسجد کے اندر ہوتا ہے جہاں جانے کے لیے پاکی شرط ہے۔ سوال نمبر 5، کیا سعی ناپاکی کی حالت میں ہو سکتی ہے؟ جواب، چونکہ سعی کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، چنانچہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو سعی کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا، لیکن مسجد کی توسیع کی بنا پر آج کل صفا و مروہ کے مسجد کے اندر واقع ہونے کی وجہ سے سعی بھی ناپاکی کی حالت میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس باریک پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بنا وضو سعی کرنا اور ایام کی ناپاکی میں سعی کرنا 2 الگ باتیں ہیں۔ یعنی اگر طواف مکمل کر لیا اور طواف کے نفل بھی ادا کر لیے، اب وضو ٹوٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں سعی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر طواف مکمل ہونے کے بعد ایام شروع ہو گئے اور سعی باقی رہ گئی تو فوراً مطاف سے باہر نکل جانا چاہیے، اور اگر ایسی صورت ہو کہ مکہ سے روانگی کا وقت بھی قریب ہے تو ایسی صورت میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ سعی کی جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں سعی کے لیے صفا مروہ جانے کے لیے مطاف سے گزرنے کی بجائے پچھلا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
کیونکہ صحیح کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، لہذا صحیح کے بعد قصر کرنے پر عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6، وہ خاتون جس نے ایام کی حالت میں عمرہ کا احرام باندھا ہے، وہ پاک ہونے پر عمرہ کے باقی ارکان کیسے ادا کرے گی؟ جواب، جیسا کہ حائضہ خاتون احرام کی ہی حالت میں ہے، اب ایام سے پاک ہونے پر وہ اپنی رہائش گاہ یا ہوٹل وغیرہ سے دوبارہ صرف غسل کر کے حرم جائے گی اور عمرہ کے باقی ارکان یعنی طواف، سعی اور قصر وغیرہ ادا کرے گی۔ اس طرح عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ واضح رہے، غسل کرتے وقت احرام کی پابندیوں کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی نہ بال ٹوٹنے پائیں کہ دم واجب ہو اور نہ خوشبودار صابن یا شیمپو استعمال کیا جائے، صرف پانی بہا دینے سے غسل ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم بات کہ اس مقصد کے لیے مسجد عائشہ یا کسی بھی میقات پر جا کر احرام باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ پہلے سے ہی احرام کی حالت میں ہیں اور احرام کے اوپر احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ سوال نمبر 7، اگر حیض کی وجہ سے ابھی عمرہ ادا نہ کیا ہو اور حج کے دن آ جائیں تو حائضہ کیا کرے گی؟ جواب، اگر عمرہ کی نیت ہو اور بوجہ حیض عمرہ مکمل نہ ہوا ہو اور حج کے لیے روانگی کا وقت آ جائے یعنی 8 ذی الحجہ، تو حائضہ عمرہ کی نیت کو حج کی نیت سے بدل لے گی، یعنی غسل کر کے حج کی نیت سے حالت احرام میں داخل ہوگی اور لبیک حجہ کہتے ہوئے حج کی لبیک پکارے گی اور حج کے تمام مناسک ادا کرے گی۔ علماء کا کہنا ہے کہ یعنی اپنے وطن سے یا مدینہ منورہ سے عمرہ کا احرام باندھا تھا، 8 ذی الحجہ تک پاک نہ ہو سکی تو نمبر 1، عمرہ کا احرام ختم کر دینے کی نیت سے سر میں کنگھی کر لے۔ نمبر 2، حج کا احرام باندھ کر حج کرے، اب اس کا حج افراد ہوگا، اس پر حج کی قربانی واجب نہ ہوگی۔ نمبر 3، حج کے بعد جب پاک ہو جائے تو تنعیم یا کسی بھی میقات سے عمرہ کی قضا کر لے۔ نمبر 4، کفارہ کے طور پر ایک دم بھی دے دے۔ نوٹ، جس عورت نے اپنے وطن سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کیا، پھر حج سے پہلے مدینہ منورہ گئی، واپسی پر مدینہ منورہ سے عمرہ کا احرام باندھا، پھر حیض آنا شروع ہوا اور 8 ذی الحجہ تک پاک نہ ہو سکی، اس کا حکم بھی گزشتہ والا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس کا حج تمتع ہوگا، حج افراد نہ ہوگا، لہذا حج کی قربانی واجب ہوگی۔ سوال نمبر 8، حائضہ خاتون حج کے دوران کون کون سے مناسک ادا کر سکتی ہے؟ جواب، دوران حج ایام کی صورت میں حائضہ خاتون طواف اور سعی کے علاوہ حج کے تمام مناسک ادا کر سکتی ہے، کیونکہ باقی مناسک میں پاکی شرط نہیں، یعنی منا، عرفات مزدلفہ میں قیام، وقوف، رمی جمار اور قربانی وغیرہ سب کر سکتی ہے، تلبیہ پکار سکتی ہے، ذکر اذکار کر سکتی ہے، دعائیں مانگ سکتی ہے، البتہ پاک ہونے تک طواف زیارہ سے رکی رہے گی۔ سوال نمبر 9، حج کے دنوں میں حائضہ خاتون اگر طواف زیارہ ادا نہ کر سکے تو کیا وہ طواف زیارہ چھوڑ سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، طواف زیارہ یا افادہ حج کا فرض رکن ہے، اس کے رہ جانے سے حج نہ ہوگا، اس لیے حج کے دنوں میں حیض کی وجہ سے طواف زیارت ادا نہ کر سکنے کی صورت میں پاکی کا انتظار کرنا ہوگا، اور جب حیض سے فارغ ہو کر خاتون غسل کر کے طواف زیارت اور سعی کرے گی، اس کا احرام مردوں کے ساتھ ہی قربانی کے بعد قصر کروانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، اب وہ طواف زیارہ مکمل کرتے ہی احرام کی مکمل پابندیوں سے آزاد ہوگی۔ واضح رہے، یوں تو طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے، لیکن حیض وغیرہ جیسے عذر کی صورت میں واپسی سے پہلے جب پاک ہو جائے کر لے،
تاخیر کی وجہ سے دم وغیرہ کچھ بھی واجب نہ ہوگا۔ سوال نمبر 10 جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر حیض کی وجہ سے ابھی طواف زیارہ ادا نہیں کیا اور وطن واپسی کا وقت بھی آ گیا تو اب کیا کرے؟ جواب، اگر وطن واپسی کی فلائٹ ہو یا مدینہ منورہ روانگی کی تاریخ طے ہو اور بوجہ حیض طواف زیارت سے رکنے کا اندیشہ ہو تو درجہ ذیل صورتیں اختیار کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1، فلائٹ کی تاریخ آگے کروا لی جائے۔ اپنے منتظمین حج کے ذریعے آج کل یہ انتظام بسہولت ممکن ہے۔ نمبر 2، پہلے سے معلوم ہونے کی صورت میں حیض روکنے کی دوا استعمال کر لی جائے۔ اب اگر اوپر بیان کردہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہو تو مختلف فقہ کی رائے کی روشنی میں عورت معذور شمار ہوگی۔ ایسے میں اس سے حج کا اہم رکن یعنی طواف زیارت تو ساقط نہیں ہوگا، لیکن طہارت کا واجب ہونا جو کہ اس رکن کی ادائیگی کے لیے شرط ہے ساقط ہو جائے گا اور وہ اسی حالت میں طواف زیارت کر سکے گی۔ گویا یہ وہ آخری صورت ہے جس پر اسے قدرت حاصل ہے۔ بعض فقہ کے نزدیک ایسی صورت میں اسے بدنا یعنی ایک اونٹ کی قربانی دینا ہوگی اور بعض کے نزدیک فدیہ دینا بھی ضروری نہیں۔ حنفی مسلک کے مطابق ایسی صورت میں 5 سالہ اونٹ یا ایک گائے کی قربانی دینا ہوگی۔ اگر کسی کے معاشی حالات اجازت دیں تو قربانی دے دینا بہتر ہے تاکہ حج کے اس اہم رکن کی ادائیگی میں کسی قسم کا شبہ نہ رہے۔ بصورت دیگر ایسی خاتون اللہ پاک کے نزدیک گناہگار نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 11، کیا طواف بلا عذر بھی ناپاکی کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ جواب، جی نہیں۔ اگر ناپاکی میں طواف کر لیا تو پاک ہونے پر لوٹانا ہوگا وگرنہ دم دینا ہوگا۔ طواف زیارت بلا عذر ناپاکی کی حالت میں کرنے پر بدنا یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ سوال نمبر 12، کیا شرعی اعتبار سے سفر حج و عمرہ میں حیض روکنے کی دوا کھا سکتے ہیں؟ جواب، حج و عمرہ کے سفر میں شرعی اعتبار سے حیض روکنے کی دوا استعمال کرنے پر کوئی حرج نہیں، لیکن پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے طویل مدت کے لیے استعمال نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال جو خواتین مختصر دورانیہ کے لیے یعنی تقریباً 10 سے 15 روز کے لیے جا رہی ہوں یا جنہیں طواف زیارت چھوٹنے کا احتمال ہو وہ دوا کا استعمال کر سکتی ہیں۔ سوال نمبر 13، کیا دوائی بغیر کسی مستند ڈاکٹر کے خود ہی استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب، جی نہیں، دوا کا نام اور طریقہ استعمال کسی مستند ڈاکٹر سے پوچھ کر جانا چاہیے۔ سوال نمبر 14، کیا دوائی شروع کرنے کے بعد اس میں ناغہ کر سکتے ہیں؟ جواب، ایک دفعہ دوا شروع کرنے کے بعد جب تک حیض کو روکنا مقصود ہو دوا کا مسلسل استعمال جاری رکھنا ہوگا۔ دوا چھوڑنے کے تقریباً 1، 2 یا 3 روز بعد ہی حیض شروع ہوگا۔ سوال نمبر 15، حیض کے علاوہ باقی مسائل یعنی لیکوریا یا استحاضہ وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ جواب، استحاضہ، بواسیر اور دیگر امراض یعنی لیکوریا وغیرہ کی حامل خواتین کو ہر نماز اور ہر طواف کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ استحاضہ وہ خون ہے جو حیض کے علاوہ کسی بیماری کی وجہ سے آئے۔ سوال نمبر 16، دوران طواف اگر حیض آ جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب، اگر طواف کے دوران حیض آ جائے تو وہیں سے طواف کو چھوڑ دیں، مسجد سے باہر نکل جائیں۔ اگر عمرہ یا حج کا طواف تھا تو بھی پاک ہو کر بعد میں مکمل کرے اور اگر نفلی طواف شروع کر دیا تھا تو بھی بعد میں اسے ادا کرے، کیونکہ اگر کوئی نفلی کام شروع کر کے چھوٹ جائے تو اسے مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 17، اگر طواف زیارہ ادا کر چکے ہوں اور روانگی کا وقت ہو جائے تو طواف وداع کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کسی خاتون نے طواف زیارہ ادا کر لیا تھا اور مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت حیض آ گیا تو اس پر طواف وداع واجب نہیں ہوگا، بلکہ طواف زیارہ، طواف افاضہ
یا کوئی اور نفلی طواف اس کی طرف سے طواف وداع شمار ہوگا۔ طواف کی مختلف اقسام کون سی ہیں اور کب کس وقت کون سا طواف ہوگا اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اس کی ویڈیو بھی ضرور مل سکتی ہے۔ سوال نمبر 18، حائضہ خاتون مکہ اور مدینہ میں ناپاکی کے دوران کیا کرے؟ جواب، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں قیام کے دنوں میں حیض سے ہو تو مسجد کے اندر نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے اور طواف نہیں کر سکتے، البتہ مسجد کے بیرونی صحن میں جا سکتے ہیں، ذکر و اذکار دعا کر سکتے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے، جسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حائضہ خاتون مسجد نبوی میں ایسی صورت میں قبر اطہر پر بھی جا کر سلام نہیں کر سکتی۔ حیض و نفاس کے حوالے سے رہنمائی ہمیں احادیث کی کتب میں درج 3 اہم واقعات سے ملتی ہے۔ ان تینوں واقعات کی تفصیلی ویڈیو اسی چینل پر پہلے سے موجود ہے۔ آئی بٹن اینڈ اسکرین اور ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں انہی واقعات و احادیث کی روشنی میں سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 19، احرام کی حالت میں کیا عورت زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، حالت احرام میں عورت کے لیے خصوصی طور پر کوئی زیور پہننا، سرما لگانا، میک اپ کی کوئی قسم استعمال کرنا، خوشبو لگانا منع ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ سادگی اپنائیں، بناؤ سنگھار سے بچیں، خاص طور پر عورت کا لباس اور عبایا شوق اور زینت والا نہ ہو کہ توجہ کے حصول کا ذریعہ بنے۔ ہاں، سمپل زیور وغیرہ پہنا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 20، احرام کی حالت میں عورت مردوں کی طرح ہی بلند آواز میں تلبیہ پڑھے گی؟ جواب، جی نہیں، احرام کی نیت کرتے ہوئے اور بعد میں بھی خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پکاریں گی۔ ان کی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ وہ صرف خود اپنی آواز سن سکیں۔ سوال نمبر 21، کیا عورت سعی کے دوران ملین اخضرین میں مردوں کی طرح دوڑے گی؟ جواب، جی نہیں، یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ صفا و مروہ کی سعی کے دوران عورت سبز لائٹوں کے درمیان نہ تیز چلے گی نہ دوڑے گی، بلکہ معمول کی رفتار سے اپنے چکر مکمل کرے گی۔ سوال نمبر 22، احرام کی حالت میں کیا عورت سر کا رومال کھولے بغیر وضو کر سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، سر کا مسح وضو میں فرض ہے۔ عورت کے لیے ہر وضو کے وقت سر کا رومال، جس کو نادانی میں وہ احرام سمجھتی ہے، اس رومال کو کھول کر مسح کرنا ضروری ہے۔ بغیر مسح کے وضو نہ ہوگا۔ سر کے رومال کے کھولنے کا احرام کے کھلنے سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال نمبر 23، حج و عمرہ کے دوران عورت قصر یعنی بال کاٹنا کب کرے گی؟ جواب، عمرہ میں سعی کی ادائیگی کے بعد عورت قصر کرے گی یعنی بال کاٹے گی، اس سے اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور احرام کی تمام پابندیوں سے وہ آزاد ہو جائے گی۔ جبکہ حج میں عورت قربانی کے بعد اپنے بال کاٹے گی، لیکن یہ اس کا تحلل اول ہوگا، یعنی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں احرام کی، صرف ایک پابندی کے یعنی ازدواجی تعلق کے۔ خاوند سے ازدواجی تعلق کی پابندی تحلل ثانی طواف زیارہ کی ادائیگی تک برقرار رہے گی۔ عورت طواف زیارہ کے بعد اپنے خاوند کے لیے حلال ہوگی۔ سوال نمبر 24، عورت قصر میں کتنے بال کاٹے گی؟ بعض فقہا کے نزدیک بندھی ہوئی چوٹی کے نیچے سے 1 پور کے قریب بال کاٹے جائیں گے، جبکہ کچھ فقہا بالوں کو کھول کر 3 حصے کر کے 1 پور کے قریب کاٹنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ویسے بھی اکثر اوقات عام طور پر عورتوں کے تمام بالوں کی لمبائی یکساں نہیں ہوتی۔ حنفی فقہ کے مطابق عورت کے لیے عمرہ کے بعد پورے سر کے بالوں کے 1/4 حصے سے انگلی کے 1 پورے کے برابر بال کاٹنا واجب ہے۔ سوال نمبر 25، عورت کے لیے بال مروہ پہاڑی پر ہی کاٹنا ضروری ہے؟ جواب، جی نہیں، عورت بال مروہ پر بھی کاٹ سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رش اور بے پردگی سے بچنے کے لیے وہ واپس اپنی رہائش گاہ پہنچ کر بال کاٹے۔ کاٹنے کے لیے وہ کسی محرم سے مدد بھی لے سکتی ہے اور خود بھی کاٹ سکتی ہے۔ غیر محرم سے بال کٹوانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 26، کیا عورت احرام کی حالت میں کپڑے، برقع اور اسکارف یا سر کا رومال وغیرہ بدل سکتی ہے؟ جواب،
جی ہاں، احرام کی حالت میں اگر ضرورت ہو تو عورت اپنا عبایا، کپڑے اور سر کا رومال وغیرہ بدل سکتی ہے۔ سوال نمبر 27، عورت طواف کیسے کرے گی؟ جواب، اگرچہ طواف میں خانہ کعبہ کا قرب مسنون ہے، لیکن مردوں سے اختلاط کے پیش نظر کعبہ سے دوری بہتر اور افضل ہے۔ امہات المومنین پردے میں لپٹی بیت اللہ کا طواف اس طرح الگ تھلگ کرتی کہ مردوں سے اختلاط نہ ہو، اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ طواف میں مردوں سے بچتے ہوئے چلیں اور کوشش کریں کہ ایسے وقت میں طواف کریں جب رش کم ہو۔ سوال نمبر 28، کیا عورت احرام میں معمول کا زیور، بند جوتے اور موزے پہن سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، خواتین حج و عمرہ کے دوران روزمرہ استعمال کے زیور جیسے کان کی بالیاں، ہاتھ کی انگوٹھی، گلے کا لاکٹ وغیرہ پہن سکتی ہیں۔ بند جوتے اور موزے بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن زیورات میں نمود و نمائش کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 29، کیا عورتوں کے لیے حجر اسود کا بوسہ لینا یا ملتزم سے چمٹنا ضروری ہے؟ جواب، ملتزم پر چمٹ کر دعائیں مانگنا یا حجر اسود کو بوسہ دینا اس وقت افضل ہے جب مردوں سے اختلاط نہ ہو۔ عام طور پر ایسے موقع پر دھکم بیل میں دوپٹہ اور چادر بھی اتر جاتی ہے، چوٹیں بھی لگتی ہیں۔ حج کے دنوں میں رش کی وجہ سے حادثے کا بھی بہت امکان ہوتا ہے۔ آج کل رش کی وجہ سے آفاقی زائرین کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہیں رہا، چنانچہ خواتین تسلی رکھیں کہ دور سے استلام یعنی حجر اسود کو اشارہ کرنے پر بھی انہیں وہی ثواب و فضیلت حاصل ہوگی جو قریب سے ہوتی ہے۔ ملتزم پر بھی دور سے کھڑے ہو کر دعا مانگنا افضل ہے۔ سوال نمبر 30، خواتین کے لیے مسجد آنے کے کیا آداب ہیں؟ جواب، خواتین سطر ڈھانپ کر آئیں، خوشبو نہ لگائیں، بن سنور کر نہ آئیں، مردوں کے اختلاط سے بچتے ہوئے صرف خواتین کے حصے میں یا خواتین کی صف میں نماز ادا کریں۔ سوال نمبر 31، خواتین نماز با جماعت میں مردوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑی ہو سکتی ہیں؟ جواب، خواتین کو چاہیے کہ مردوں کے ساتھ صف میں کھڑی نہ ہوں، بلکہ مردوں سے پیچھے صف میں کھڑی ہوں۔ جلدی میں کسی بھی جگہ رک کر مردوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، اس طریقے سے آپ کی نماز بھی درست نہ ہوگی اور دوسرے مردوں کی نماز بھی خراب ہوگی۔ سوال نمبر 32، کیا حرمین میں عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ جواب، نماز جنازہ اگرچہ عورت پر لازم نہیں، لیکن اگر خواتین مسجد میں موجود ہوں تو نماز جنازہ میں شامل ہو کر اجر و ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ نبی کریم کی ازواج مطہرات نے حضرت سعد بن وقاص کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ نماز جنازہ کی دعائیں اور طریقہ پاکستان سے سیکھ کر جائیں۔ سوال نمبر 33، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کس عبادت کو جہاد قرار دیا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حج کو جہاد قرار دیا ہے، اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اس سفر میں پیش آنے والی مشکلات اور مسائل کو صبر و حوصلے سے برداشت کریں تاکہ ان کا اجر و ثواب ضائع نہ ہو۔ سوال نمبر 34، وہ کون سے اعمال ہیں جو اگر حیض و نفاس کی وجہ سے چھوٹ گئے تو کسی قسم کا کوئی کفارہ، قضا یا دم وغیرہ نہیں آئے گا؟ جواب، کچھ اعمال ایسے ہیں جو اگر حیض و نفاس کی وجہ سے چھوٹ گئے تو کسی قسم کا کوئی دم یا کفارہ، قضا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ مثلا نمبر 1 احرام کے بعد کے نوافل، نمبر 2 حج قران اور حج افراد کا طواف قدوم، نمبر 3 طواف وداع۔ اگلا ٹاپک ہے احرام کہاں سے باندھیں۔ ضروری مسائل حج کے سلسلے کی پہلی ویڈیو حج کی قربانی اور عید کی قربانی والی ویڈیو اگر ابھی تک نہیں دیکھی تو ٹاپ لیفٹ والی ویڈیو کو دیکھ لیجئے، یا پھر نیکسٹ ویڈیو احرام کہاں سے باندھیں کے لیے ٹاپ رائٹ پر کلک کرنا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔